اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی الحمد للہ رب العالمین بار الخلائق اجمعین باعث الانبیاء والمرسلین وصلی اللہ علی من ارسلہ اللہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون العبد المؤید والرسول المسدد ابی القاسم مصطفی محمد وآلہ الآل اللہ الہداة المہدیین المنتجبین المعصومین المقربین سیما بقیت اللہ العظم فی الارضین روح و ارواح العالمین لہ الفدا اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی صلوات ہم سلسلہ عرائض مناجات سے خمس عشر امام زین العابدین علیہ السلام پر بحث کر رہے تھے، تو اس کے مقدمے میں بتا رہے تھے کہ جو ضرورت مناجات جس کے لیے ممکن ہے وہ انسانی بیدار ہونا چاہیے. بیدار یعنی شریعت معلوم ہونی چاہیے، اس کو عقائد معلوم ہونے چاہیے، اور اس کو اصول دین کے علاوہ فروع دین بھی معلوم ہونا چاہیے، احکام ضروری، اخلاقیات پہ توجہ ہونی چاہیے، یہ جاننا چاہیے، اور عملاً ان پہ عمل کرتا ہو اخلاص کے ساتھ اور استقامت کے ساتھ، تو بصیرت کے ساتھ. یہ آدمی اس کو بولتے ہیں یہ بصیر ہے، یہ آدمی بیدار ہے، یکزا. اس لیے کہا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ اولئک هم فاسق بنے گا، یعنی اس کے مقابلے میں فاسق بنے گا، اور وہ آدمی السلام علیکم اس کو غافل کہتے ہیں، غافل کو ہو فاسق کو ہو. تو جیسے آپ نے کہا خدا نے پھر فاسق کیوں نہیں کہا غافل کو، یہ ادبیات الہی ہے، رعایت عبد و سالک. تو اس لیے خداوند کبھی مثلا ہمارے جو کبھی اعضاء ہے بدن میں ان کو نہیں کہتا، نام سے نہیں پکارتا، کہتا عورات. عورت یا عورات کیا معنی ہے؟ پوشیدہ چیز، کنایے سے. الکنایہ ابلہ یا ابلغ من التصریح. یہاں بھی غافل ہے. بس ہم نے کہا اصل مناجات کی مشکل غفلت ہے. غفلت کس کو آئے گی؟ جو بیدار نہیں ہے. بیدار کون ہے وہ بھی میں نے بتا دیا. اب جو غفلت کی میں نے پھر بتائی مشکل کیا ہے، سبب اس کے 5 ہے. ایک سبب اس کا حب دنیا، حب دنیا. تو بحث جو سلسلہ وار گزر آپ سنیں گے اور میں تکرار نہیں کروں گا. اور پھر ہم نے کہا نفس، حب نفس بما لا تحوی انفسهم، جو ہمارے نفس کو سوٹ نہیں کرتا ہم اس کو ریجیکٹ کرتے. ٹھیک ہے، جو سوٹ کرتا وہ مانتے، چاہے وہ عقل و شریعت کے مطابق ہو یا نہ ہو. یہ ایک بڑی مصیبت ہے. اور پھر ہم نے کہا مسئلہ جو خیالات بد اور شیاطین جنی و شیاطین انسی، ان پر ہم جتنا ہمیں وقت اجازت دے گا وضاحت کریں گے. اور ان میں کچھ عوامل بہت زیادہ مہم ہے جس میں ہم غرق ہے، مثلا شیطان، مثلا حب دنیا. حب دنیا اس میں غرق ہے، اسی وجہ سے گناہ ہو غفلت آ جاتی ہے اور انسان مناجات کرنے کا مستحق نہیں رہتا. ٹھیک ہے. پھر ہم بحث یہ کر رہے تھے کل تک، جہاں تک پہنچے کہ انسان جو ہے وہ کیا ہے، اس کی شخصیت اس کی نفس ہے. ٹھیک ہے، اور اس کی شخصیت اس کا نفس ہے، اور نفس پہ ہی یہ مسائل آ جاتے ہیں. اور انسان کی نفس جو ہے اس میں روح خدا، عظمت خدا، فَإِذَا سَوَيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي، میں نے اپنی عظمت کا پوٹینشل ڈال دیا کس میں؟
انسان میں. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم. اوکے, ہم نے مکرم بنایا بنی آدم کی روح کو, اس کی شخصیت, اس کی شخصیت کس میں, اس کی روح میں ہے. یہ سب کمالات اس میں ہیں. جیسے درخت اپنے لیے ایک نمائندہ چھوڑ دیتا ہے, سیڈ یا بیج کی صورت میں. بیج میں درخت ہے نہیں ہے بھی, تمام خصوصیات درخت اس میں موجود ہے. اس کو شرائط دے دو, وہ خود بخود درخت بن جائے گا. ہم بھی چھوٹے خدا ہے, انی جاعل فی الارض خلیفہ. تو خدا نے اپنا جیسا بنایا, فنفخت فیہ من روحی. تو خدا جیسے بیج میں درخت بننے کی پوری صلاحیت ہے, اس طرح انسان کامل میں بھی پوری صلاحیت ہے خدا کی صفات کو, اسما کو ظاہر کرنی. خدا کہتا ہے انا احیی و امیت, ہے نا, میں مارتا ہوں زندہ کرتا ہوں. کس کی صفت ہے؟ خدا کی. حضرت عیسیٰ کیا بولتے ہیں علیہ السلام؟ انا احیی باذن اللہ. شفا کو دیتا ہے, فاذا مرضت فهو یشفی, وہ دیتا شفا. لیکن انی ابرہ اکمہ والابرص, میں بھی شفا دیتا ہوں. جس کی آنکھ ہی نہیں ہے, جس کو برس بیماری ہے, اس کو بھی میں کیا کرتا ہوں؟ شفا دیتا ہوں باذن اللہ. ٹھیک ہے. یا خدا سبحان خالق ہے, انی اخلق طیرا, میں پہلے کیا بناتا ہوں؟ میں جانور مٹی کا بناتا, فانفخ فیہ, اس کو کہتا ہوں بن جاؤ کیا پرندہ باذن اللہ, پھر وہ بن جاتا ہے پرندہ, اڑ جاتا ہے. بس صفات خدا سارے آ گئے اس میں, نہیں آ گئے. رسول اللہ خاک پھینکتے دست مبارک, اس خاک سے کفار کے آنکھوں میں دھول آ جاتی ہے اور وہ نہیں دیکھ پاتے. یہ ایک میٹافزیکل اثر ہے. عام خاک میں اتنا اثر ایک مٹھی سے کتنا ہوگا, کتنے اندھے ہو جائیں گے. ہاں, اور ما رمیت اذ رمی لیکن اللہ رما, جو تمہارے ہاتھ نے نہیں پھینکا, یہ خدا کے ہاتھ نے پھینکا. حتی کنت السمع و بصر و ید, اگر میرے قریب کوئی ہو جائے, واجبات اور نوافل کے ذریعے اطاعت میری کرے مخلصانہ, میں ہی اس کے کان بن آنکھ بن جاتا ہوں, ہاتھ بن جاتا ہوں, میں ہی بن جاتا ہوں. حضرت امیر رسول حجت سلام اللہ علیہ کو عین اللہ نادرہ, خدا کی دیکھنے والی آنکھ روایت ہے. اذن اللہ واعیہ, خدا کا سننے والا کان ہے حضرت کا. ید اللہ, دست مبارک. شمشیر ہو تو سیف اللہ, یہ جانشین جانشین خدا. تو اس کے لیے خدا نے کس کو چنا؟ سب کو چنا, فرزندان آدم. ہر سورہ مبارک اعراف آیہ نمبر 172. اذ اخذ, بسم اللہ الرحمن الرحیم, اذ اخذ ربک من ظہور بنی آدم ذریتہ, جب خدا نے حضرت آدم کے بنی آدم کے ان کی ذریتوں کو, ان کی روحوں کو حاضر کیا. فاشہدہم علی انفسہم, پھر اپنے نفس کو مشاہدہ کروایا. یہ آبزرویشن معنوی ہے, میٹافزیکل ہے. ہر انسان کو الست بربکم, خدا نے کیا پوچھا ان سے؟ تمہارا رب میں نہیں ہوں. رب کون ہوتا ہے؟ جو بنائے. اصل میں رب وہ ہے جو پالے, جس صاحب اختیار ہو. کیا ہو؟ پورے آپ کی زندگی کا پر اس کا اختیار ہو. وہ صاحب اختیار کون ہوگا؟ جو وہ حقیقی مالک ہوگا. کیا ہوگا؟ حقیقی مالک, وہی صاحب اختیار ہوگا. آپ اپنے گھر میں کیوں کرتے ہو اٹھتے بیٹھے جو چیز چاہتا ہے, دوسرے کو کیوں نہیں کرنے دیتے؟ جو حقیقی مالک نہیں ہے, آپ کے گھر کا مالک ہی نہیں ہے. آپ حقیقی ہو, وہ آپ ہی کر سکتے, دوسرا نہیں کر سکتا. آپ کے گھر سے چیز اٹھا کے یوز کرے, نہیں کر سکتے. خدا بھی ہم میں جو چاہے کر سکتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ مالک
حقیقی ہے. ہم اس کے عبد اور فقیر حقیقی ہے، وہ مالک حقیقی ہے، اور وہ جو چاہے اس بلبوتے پر کر سکتا ہے. اسی کو کہیں گے صاحب اختیار. وہی ہمارا پروردگار ہے. صحیح ہے، وہی ہمیں پالنے والا ہے. یہ کون ہوگا مالک حقیقی؟ جس نے ہمیں بنایا ہو. ہمارا اور مالک حقیقی نہیں ہو سکتا. پس الستو بربکم، میں تمہارا مالک اور صاحب اختیار نہیں ہوں؟ قالوا بلا، ہم نے کیا کہا؟ کیوں نہیں خدا، تو ہی ہمارا پالنے والا اور صاحب اختیار حقیقی ہے. تو یہ معنوی اور عرفانی اور علم حضوری ہے، علم جو ہم اظہار کیا کہاں؟ عالم مظہر میں، عالم ملکوت میں. پھر خدا نے کیا کہا؟ تو اتنا ہمیں بنایا. بس ہم ہر انسان صلاحیت رکھتا ہے کس کی؟ خدا کی اسماء و صفات کا جانشین بننے میں. جس طرح آدم تھا، جس طرح نوح تھے، جس طرح ابراہیم تھے، موسیٰ تھے، عیسیٰ تھے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وصلاۃ علیہم اجمعین، صلاۃ اللہ علیہم اجمعین. بس نتیجہ کیا ہوا؟ کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ جو دنیا میں آتا ہے فطرت پر پیدا ہوتا ہے. امام صادق علیہ سے پوچھا گیا یہ فطرت سے مراد کیا ہے؟ قال علی فطرت توحید، خدا پرستی، توحید پر یہ بچہ پیدا ہوتا ہے. ادھر بھی ہمیں اس نے دکھا دیا تمہارا رب کون ہے، صاحب اختیار کون ہے، خالق کون ہے. میں نہیں کہا ہاں کیوں نہیں، آپ ہی ہو. قالوا بلا شہید، ہاں خدا ہم نے دیکھے، تو ہی اور کوئی نہیں. اب کیا ہے؟ ہمارا خالق مالک اور پالنے والا کون ہے؟ خدا. اس سے صاحب اختیار کون ہے؟ خدا ہے. اب ہم جو فاقم وجہک للدین حنیفہ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہ، پس اس فطرت کو کس کے حوالے کرو؟ اس شخصیت اور روح کو اور فطرت الہی. یہ جو فطرہ فعلہ ایک اسپیشل ٹائپ کی کیا ہے؟ کریشن. اسپیشل ٹائپ کی کریشن یعنی جس میں علم حضوری ہو، جو خدا کو جانتا ہو خیالات تصورات سے نہیں، مشاہدے عرفانی سے. ٹھیک ہے. اب ہماری روح خدا کو جانتی ہے، ہماری روح نہیں، ہر چیز خدا کو جانتی ہے. ان من شیء الا یسبح بحمدہ، خدا ہر مخلوق خدا کی کیا کرتا ہے؟ تسبیح کر. تسبیح کیا ہے؟ جب شعور ہے. تسبیح کے معنی ہے کہ لا الہ الا اللہ، ہاں تسبیح کے معنی ہے سبحان اللہ والحمد ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. ہے ان کی تسبیح یعنی خدا سبحان تو منزہ ہے کس سے؟ ڈیفسٹ سے اور محتاجی سے اور ڈپینڈنس سے. یہ تمہیں نہیں ہے. بس کیا ہے؟ وجود ہے، تمہارا اپنا ہے، کس سے نہیں لیا. ہو گیا تو گریٹ ہے، گریٹ ہے، بس اکبر ہے، گریٹ ہے، بس ہو گیا اللہ اکبر وہی مانا. اور اس پر تو قابل ستائش ہے کیونکہ یہ کسی کے پاس نہیں ہے، فقط تیرے پاس ہے. بس ہو گیا کیا؟ الحمدللہ. ولا الہ، ایسا کوئی واجب الوجود اور کریٹر اور ایسی صفات کسی کے پاس سوائے آپ کے. ہو گیا لا الہ الا اللہ. سب کا معنی ایک ہی ہو جاتا ہے. اس کا اقرار کیا ہم نے. خدا ہر چیز یہ جانتی ہے لیکن اجمالاً نہ تفصیلاً. کیا جانتی ہے؟ اجمالاً یعنی نٹشل میں جانتی ہے. اگر آپ کو کہے اس کمرے سے باہر کوئی چیز، مثلا کسی نے وہ کیا، نوک کیا، پتہ نہیں انسان نے کیا، حیوان نے کیا، ہوا نے، بلی آئی، کبوتر آیا، کیا آیا، تو آپ کو تو پتہ چلتا کچھ ہے، لیکن آپ کو معلوم کیا ہوا، کس نے کیا؟ نہیں نا. لیکن اتنا معلوم ہے کہ کچھ ہے. یہی ہماری فطرت میں اتنا، ہر موجود کے وجود میں اتنی معرفت ہے اپنے رب کے تئیں. لیکن اس کو کلیریفائی کرنے کے لیے عقل چاہیے. کیا چاہیے؟ عقل چاہیے. اس کے لیے جناب علی کبھی کوئی فزیکل اپروچ مان، جیسے برہان نظم سے آپ جاؤ. مثلا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا؟ کہا دیکھا
ستارہ دیکھا، کہا یہ ستارہ میرا خدا ہے. وَإِذَا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا قَالَ هَٰذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ إِنِّي لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ. ٹھیک، دیکھا ستارہ، دیکھا یہ ستارہ میرا خدا ہے. پھر دیکھا یہ تو غروب ہوتا ہے، اس کی پراپرٹی اپنے پاس نہیں ہے، تو وہ کیسے خدا بنے گا؟ جو اپنے وجود کو سنبھال نہیں سکتا وہ دوسرے کو کیا دے؟ تو آخر میں چاند کے تئیں بھی یہی کرتا اور سورج کے تئیں. پھر کہتا ہمارا رب وہ ہے جو کسی چیز، جو غروب نہیں ہوتا، غائب نہیں ہوتا، محتاج نہیں ہوتا، چینج نہیں ہوتا، اس میں تزلزل اور محتاجی نہیں ہے، دائم ہے، قائم ہے، ذات ہے، لا محدود ہے، خود ہے. تو یہ ثابت کرتا. یہ اس نے کہاں سے؟ خود تو نہیں ثابت کیا، قوم کے لیے ثابت کیا. بس قوم کے لیے آیات خدا، یہ جو جسم دین یہ دنیا جو ہے زمین و آسمان، اس سے بھی ثابت کر سکتے ہو. کس کو؟ خدا کے وجود کو. تو یہ آپ رب العالمین کو ثابت کر سکتے ہو. تو کبھی آپ برہان صدیقین، برہان حرکات، برہان نظم و برہان اخلاق و فطرت و برہان اتنے سارے ہیں، جس کی جو اپروچ ہے اس لحاظ سے اس کو خدا کو پروو کر سکتے ہیں. اندر میں فقط یہ جانتا ہوں کہ میرا ہے کوئی جس نے مجھے بنایا. یہ کب پتہ چلتا ہے؟ جب ہم ڈوبتے ہیں، جب زلزلہ آتا ہے، جب پریشانی آ جاتی ہے، انسان کا ذہن کہیں نہیں پہنچ پاتا، پھر ایک امید رہتی ہے کہ کوئی ہے جو مجھے دیکھ رہا ہے، وہ مجھے بچا سکتا ہے، اور وہ حاضر ہے، وہ ناظر ہے. نہ معلوم ہو اس کو ذہن سے وہ خدا ہے، نام بھی نہ ہو، تعلیمات بھی نہ ہو، لیکن دعو اللہ المخلصین لہ الدین. تو یہ فطرت ہے، اور اس فطرت پہ خدا نے ہمیں بنایا ہے. لیکن اس فطرت کو عقل چاہیے، اس فطرت کو مارفالوجی چاہیے، اس کو سائنٹیفک ریسرچ چاہیے، اس فطرت کو قرآن کی آیات اور احادیث و اولیاء کی رہنمائی چاہیے جو پہنچے ہیں. تو اب انسان مشخص کر دیتا مارفالوجی اپنے خدا کی تو کیسا ہے. سمجھ گئی؟ تو اس فطرت، یہ فطرت انسان پیدا ہوتا دنیا میں، وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا. تم دنیا میں آئے ہو، جو ماں سے پیدا ہوتے ہو، تم کوئی چیز نہیں کون سی نہیں جانتے. 5 سینسیشن واقعا بند ہوتے نہیں جانتے، اور خیال بھی نہیں ہوتا، سارا بند ہے. اور عقل تو بہت 6-7 سال سے شروع ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو اب کیا ہے؟ اب الہام بھی نہیں، وہ چھوٹا بچہ ہے. تو پھر آپ وحی کیا سمجھے؟ ہو تکلیف بھی نہیں ہے. 15 سال کی عمر کے بعد اس کو تکلیف ہے، تو کچھ نہیں جانتا. کس سے شروع کرتا ہے؟ حس سے شروع کرتا ہے. آنکھ، بھوک ہے نا، کان، آنکھ، سمیل وغیرہ، ٹچ، ماں کو دیکھتا، باپ کو دیکھتا کون دوست ہے کون دشمن ہے وغیرہ، آہستہ 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 سمجھنا. اب اس کو تو نہ عرفان معلوم ہے، نہ اس کے پاس فلسفہ معلوم، نہ اس کے پاس لاجک معلوم ہے، نہ اس کے پاس وحی ہے، نہ اس کے پاس اور کوئی چیز ہے، نہ سائنٹیفک نظریہ ہے، کچھ نہیں ہے. یہ بس رفلی دیکھتا ہے ادھر ادھر کون ہے. ٹھیک ہے جی. تو اب کیا چاہیے؟ اب ایسا اس کے لیے کون چاہیے؟ ٹیچر چاہیے. چاہے وہ پہلے ٹیچر کون ہے؟ ماں باپ ہے. ٹھیک ہے جی. یہ ماں باپ کیا سکھائیں گے اس کو؟ ہاں، آہستہ آہستہ محبت سے سکھائیں گے، ٹالرنس سکھائیں گے. یہ بچہ آپ دیکھیں گے منو حلو جزو تھوڑی سی اذیت ہوئی تو جازا فضا کرتا ہے نا. پیشاب اگر لگ گیا پیڑی میں، کیا کرتا ہے؟ ڈائپرس میں پیشاب آ گیا وہ رونے لگتا ہے. صبر کیوں نہیں کرتا ہماری طرح؟ صبر کے لیے عقل چاہیے، تجربہ چاہیے، وہ تو نہیں بیچارے کے پاس. ہاں جی. بھوک لگی، رو رو کے جان دے دے گا یا نہیں؟ یا نہ چپ کر جائے گا، صبر کرے گا بھوک پہ. ہاں، اسی طرح دوسری چیزیں آہستہ آہستہ اگر تربیت کرو گے اس کو، بچے کو کون تربیت کرے؟ ماں باپ، ٹیچر اس کو سکھائے. اب آپ توجہ کریں، یہ اول طبیعت اولی کیا ہے اس کی؟
اس کی شخصیت اولی کیا ہے میرے عزیز جو میں نے اتنی آیت بتائی؟ آیا الہی ہے یا جسمان طبیعی ہے، میٹرلسٹک ہے یا میٹافزیکل ہے؟ ہاں جی، کوئی اتنی آیات اور روایت میں نے بتائی. خدا پرست ہے، دیندار ہے، الہی ہے، لیکن کیسا؟ ایسے جیسے میں نے کس کمرے سے باہر آواز آ رہی ہے، اس کو توجہ ہے، لیکن وہ نہیں معلوم وہ ہے کیا، کیسے ہے، کیا ہوتا، کون ہے، اس کی شکل کیا ہے. اتنا ہے کوئی ہے، اس کو بھی معلوم میرا کوئی ہے، لیکن وہ کس شکل میں ہے، اس کی کیا مارفالوجی کیا ہے، اس کو نہیں معلوم. بس یہ کل مولود یولد علی فطرت پر ہے. اس لیے کہا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. اب کون سا علم؟ کل مولود یولد علی الفطرہ، تو توحید پر ہے، توحید عرفانی یا توحید علم حضوری پر ہے، فطری پر ہے. سمجھے؟ اس میں مارفالوجی اور ایکسپلینیشن اور ڈسکشن اور پرو اور ڈسکارڈ کی قدرت نہیں ہے. سمجھ بات؟ اب اس کو کیا چاہیے؟ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. کون سا علم؟ قال صادق علیہ السلام ہوا علم التوحید. کیا ہے؟ علم التوحید. تو بس یہ کون سا توحید؟ توحید نظری ہے، نہ توحید عملی. وہ توحید عملی ہے. تو ہم یہاں پر کیا ہو جائیں گے؟ کہیں گے کہ فطرت اولی کیا ہے انسان کی؟ فطرت اولی کیا ہے؟ بتاؤ. فطرت اولی کیا ہے؟ خدا پرستی ہے. لیکن اس خدا پرستی میں خدا کی مارفالوجی مہیا نہیں ہے. وہ کہاں سے وہ مہیا ہوگی؟ وہ عقل سے مہیا ہوگی، وہ حس سے مہیا ہوگی، وہ قرآن و احادیث و سنت وغیرہ اس سے مہیا ہوگی. وہ آہستہ آہستہ کیا کرنا ہے؟ اس کو تربیت کرنا، فیڈ کرنا ہے. اور جیسے بچے میں ہوش آ جاتا ہے وہ مارفالوجی لے لینا شروع کر دیتا ہے. ٹھیک ہے جی؟ تو جب تک وہ عاقل ہو جائے، بالغ ہو جائے، اتنی شخصیت اس کی بن جائے گی. اب جو کہہ رہے ہیں کہ آپ دیکھو بچہ اگر ایسی تربیت اس کی نہ کی جائے، عدالت اور جسٹس نہ سکھایا جائے، سچائی، وہ سچائی پر ہوتا ہے بچہ سچائی پر. وہ کیا آپ دیکھیں اس کو کہیں اب میں اس کی چیز چھین کے لے جائے، چھوٹا بچہ ہے، روئے گا، ہنسے گا، روئے گا. کیوں؟ وہ اصل میں کیا تھا؟ یہ میرا ہے، آپ نے کیوں لے لیا؟ ظلم کیا. پھر وہ کیا چاہتا ہے؟ جسٹس چاہتا ہے. ہاں جی، آپ نے سکھایا اس کو جسٹس؟ نہیں سکھایا. ایسے ہی ہے. آپ تھوڑا بچہ تھوڑا اور بڑا ہو گیا، آپ نے کہا بیٹا میں لے کے آتا ہوں آپ کے لیے مثلا بنانا لے کے آتا ہوں. شام کو آئے، وہ کہتے بنانا کہاں ہے؟ آپ کہتے بھائی بھول گئے. وہ روٹ جاتا ہے نا. کیوں روٹتا ہے؟ تم نے مجھے وعدہ دیا، آپ نے وعدہ خلافی کی، آپ نے جھوٹ بتایا، آپ نے وعدہ خلافی کی. بس وعدہ خلافی اچھی نہیں ہے، جسٹس اچھا ہے، ظلم اچھا نہیں ہے، جھوٹ. یہ کس نے سکھایا؟ آپ نے تو پتہ نہیں، اس کو سکھایا نہیں، یہ خود اسی پر ہے. ٹھیک ہے جی؟ یہ انسانی ہیومن ویلیوز ہے، لے کے آتا ہے. بس اس کی طبیعت اولی کیا ہے؟ توحیدی ہے. توحید کی بنیاد یہی ہے. اب اس کو کیا چاہیے؟ اس کو گائیڈنس چاہیے، اس کو عقل تجربہ چاہیے، پہلے حصی، پھر عقلی، پھر عرفانی اور الہامی اور شہودی وغیرہ. اس سے تربیت ہو جائے گا. اب اگر آپ نے خطا کی ماں باپ نے، انما ہوا ابواہما اللذان یوحدان او ینصران، اس حدیث مبارک میں کل مولود علی الفطرہ. یہ سارے انسان خدا پرست ہے. یہ ماں باپ ہے جو اس کو فلاں بناتے، ہندو بناتے، مسلمان بناتے، کافر بناتے ہیں، اور کرسچن بناتے، یہودی بنا. یہ حدیث کا معنی ہے. بس معلوم ہوا اگر وہ چور بن گیا،
اگر وہ جھوٹا بن گیا، اگر وہ دھوکے باز بن گیا، اگر وہ ظالم بن گیا، اگر وہ بے صبر بن گیا، اگر وہ فخر فروش بن گیا، اگر وہ دوسروں پر ظلم کرنے والا بن گیا، بے صبر بن، یہ ساری غلط تربیت ہے، یہ غلط گائیڈنس ہے. کیا ہے؟ آپ مجھے بتائیں، آپ درخت جو ہے اندھیرے میں، یہاں آپ نے بو لیا، زمین ہے یہاں اور زمین میں اندھیرا ہے، فقط ایک تھوڑا سا سوراخ ہے، وہاں سے روشنی آتی سورج کی. ٹھیک ہے جی؟ یہ یہاں پر یہ درخت اگے گا، کیسے اگے گا؟ اسی روشنی کی سیدھ میں، اور اس سوراخ سے باہر جانے کی کوشش کرے گا. اب یہ سیدھا جائے گا، ٹیڑھا جائے گا؟ اب مجھے بتاؤ، درخت جو آپ باہر اگاتے ہو وہ سیدھے جاتے یا ٹیڑھے جاتے؟ سیدھے. کیوں؟ یہاں شرائط نے اسے ٹیڑھا کر دیا. یہ انسان کو بھی اگر جھوٹا، بے ایمان، ظالم، صحیح ہے، بغض اور فخر فروشی اور یہ چیزیں، یہ کون بناتا ہے اس کو؟ شرائط بناتے. بس یہ اگر کہا انسان کو اگر کچھ مل جاتا ہے منوعہ، دوسرے کو نہیں دے تو خود ہی، یا جزو اگر کچھ تھوڑی سی اذیت ہوئی یا چھن گیا تو روتا ہے، جزا فضا کرتا ہے، یا تھوڑی سی مسئلہ ہو گیا تو ٹوٹ جاتا ہے. بالے الذی جمع مال وعددہ، خود مال جمع کرتا رہتا ہے اور خوش ہو جاتا ہے اس کو گن کر، اور دوسرے کو نہیں دیتا ہے. ان الانسان لیطغی، انسان طغیان کرتا ہے، ان رآہ استغنی، جیسے دیکھتا ہے میں غنی بن گیا، اب دوسروں پر ظلم کرنا شروع کر دیتا ہے. ٹھیک ہے؟ بالے یحسب ان مالہ اخلد، خدا دیکھو خیال کرتا ہے یہ مال مجھے ہمیشہ زندہ رکھے گا. یہ کس کا قصور ہے؟ یہ عقل کا قصور، یہ تربیت کا قصور ہے. یہ اس کو حصی تربیت ملی، اس کو حصی، جبکہ اس کے اندر والی جو شخصیت ہے معنوی ہے اور الہی ہے، اس کو الہی قانون چاہیے، اس کو عقلی قانون چاہیے، اس کو اخلاقی قانون چاہیے، تب جا کے وہ برقرار رہے گا. کس پر؟ اس فطرت الہی پر. پس طبیعت اولی انسان کی کیا ہے؟ خدا پرستی ہے. اور طبیعت ثانوی کیا ہے؟ سیکنڈری پرسنالٹی، مادہ پرستی، خود پرست، شیطان پرست، دنیا پرست، اس طرح کے بات. ثابت کیا ہوا آج کے لیکچر میں؟ ہاں، انسان خدا پرست ہے. اب یہ دیکھتے ہیں بچپن سے ہی انسان مادہ پرستی کرتا ہے، یہ کس کی وجہ سے ہے؟ غلط تربیت کی وجہ سے. پس حب دنیا میں کون ہلاک ہو جاتا ہے؟ دنیا کو کون اپنی جان بیچ ڈالتا ہے؟ جس کی تربیت صحیح نہ ہوئی ہو. اسی لیے خدا نے انبیاء بھیجا. لیثیر، امیر المومنین فرماتے لیثیر دفائن عقولہم، وہ ان کی دفن شدہ عقل جو ہے، کس کے؟ مٹی اور مادیت کے نیچے دفن ہوئی ہے، اس کو کیا کرے انبیاء؟ وہ مٹی اٹھا لیتے، اس کو زندہ کر دیتے. قد افلح من زکاہا وقد خاب من دسا. اس فطرت اولی کو کیا کرتا ہے انسان؟ اگر مادہ میٹرلسٹک، اس کو کیا کرے گا؟ اپروچ کرے گا، دفن کا فنا نہیں کر سکتا، دفن کر دیتا ہے. اور فلاح کون پاتا ہے؟ خوشبخت کون ہوتا ہے؟ جو مٹی کو اپنی جگہ رکھے، اس فطرت کو کیا کرے؟ حاکم کرے. کس پر؟ مادیت پر. اس لیے کہا فالہمہا فجورہا و تقویٰ. اس کو فجور بھی کر سکتا. کب؟ جب عقل فیل ہو جائے، جب عقل اس کے اندر آ جائے، مادیت کے اندر آ جائے، اس کے اندر آ جائے، اور جب شریعت کا نہ مانا جائے، جب فطرت کا نہ مانا جائے. صحیح؟ اور فطرت رہے غلام، عقل رہے غلام، شریعت رہے غلام کس کی؟ مادیت کی. تو یہ بن جاتی ہے فطرت ثانوی. یہ اصلی شخصیت نہیں ہے انسان کی. پس غافل کون ہے اس میں؟ سب سے قصوروار پہلے کون ہے؟ تربیت کرنے والے. پہلے تربیت کرنے والے کون ہے؟ ماں باپ ہے، اور پھر اساتذ ہے، ٹیچرز ہے. تو ہمیں اس کا توجہ رکھنا چاہیے. اور پس بعضے جو یہ کہتے ہیں کہ طبیعت اولی انسان کی کیا ہے؟ مادی پرستی ہے، میں اس سے توافق نہیں، متفق نہیں ہوں. میری نظر میں
فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، انسان کی اصل جو فطرت اور شخصیت ہے وہ کیا ہے؟ خدا پرستی. پھر ہم کیوں نہیں جانتے وہ میں نے وضاحت کی. وصلی اللہ علی محمد وآل الطاہرین.